دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سلطان کی جس نے 21 سال کی عمر میں وہ کارنامہ کر دکھایا کہ پچھلے 2000 سال سے بڑے بڑے بادشاہوں سے نہ ہو سکا، جس نے 2000 سال پرانی تاریخ کو الٹ کر رکھ دیا اور پچھلے 700 سال سے جو مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوششیں کرتے آ رہے تھے، کس کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کے امیر کا ذکر کیا تھا وہ ایک 21 سال کا نوجوان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ پوچھا گیا کہ کیوں مسکرائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پہ سوار ہے، ایسے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ تم لوگ یقیناً قسطنطنیہ کو فتح کر لوگے۔ بہترین امیر اس کا امیر ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہے۔ یعنی ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، وہی قسطنطنیہ جسے آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی عمارت آیا صوفیہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان تو بیان کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ رومی شہنشاہیت کی زوال کی بھی داستان سناتی ہے، جو کہ 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس شہر کے حکمران پہلے بت پرست ہوا کرتے تھے، پھر کئی سو سال بعد ایک ایسا شخص یہاں کا بادشاہ بنا جس نے 312 عیسوی میں عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، جس کا نام کانسٹینٹائن تھا۔ اس کے بعد پوری عوام نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی یہ کہتا کہ میرا مذہب بادشاہ کے مذہب سے الگ ہے تو اس کا قتل کر دیا جاتا تھا، اور تب سے ہی اس شہر کو کانسٹینٹینوپل کے نام سے جانا جانے لگا، اور یہی لفظ عربی میں جا کر قسطنطنیہ پڑ گیا، جو کہ پورے رومن امپائر کا مرکز یعنی کیپٹل ہوا کرتا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھی، جس کو فتح کرنے کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جوانوں، میں اپنی پوری زندگی فاتح ہی رہا ہوں، نہ جانے کتنے ہی قلعے فتح کیے، کیونکہ میری فوج نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ دشمنوں کو ہم نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا، جو کوئی بھی ہمارے راستے میں آیا اس کو ہم نے کچل دیا۔ غرور کے ساتھ لہراتے جھنڈوں کو ہم نے ہمیشہ نیچے گرایا ہے، اور آج پھر ثابت کرنا ہے ہمیں کہ ہم عثمانی ترک ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ مکمل یقین کے بنا خدا کی مدد نہیں ملتی۔ ہم مسلمان ہیں، مدد خدا کے بغیر یہ قلعہ فتح نہیں کر پائیں گے۔ یہ جنگ ہماری ہے، سب خدا کا نام لو اور فتح کی نیت کر لو۔ یہ رات بہت بھاری ہے، لیکن ہم میں سے ہمت کوئی نہیں ہارے گا۔ دشمن سے یہ جنگ ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک شخص ان کو ان کے عزائم میں ناکام نہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ تم لوگ قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لوگے، اس وقت مدینہ میں صرف گنتی کے مسلمان تھے، اور اس وقت میں پورا مدینہ شہر صرف اتنا ہی تھا جتنا کہ آج مسجد نبوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی آج اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ 700 سال بعد جا کے پوری ہوئی ہے۔ اس شہر پر پہلا حملہ 44 ہجری میں ہوا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی حملے ہوئے لیکن ناکامی ہوئی۔ 98 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا، پھر عباسی دور خلافت میں بھی کئی شدید حملے کیے گئے۔ 190 ہجری میں ہارون رشید کے دور میں بھی حملہ ہوا۔ بازنطین حکومت کی چولیں ہل گئی لیکن ابھی بھی ناکامی ہی ہاتھ لگی۔ سلجوقی سلطان الپرسلان نے روم کے بادشاہ ڈیمونوس کو میلاس گرد کی جنگ میں شکست تو دے دیا تھا لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا۔ عثمانی خلیفہ بایزید نے 796 ہجری میں قسطنطنیہ کا گھیراو کیا ہوا تھا اور قریب تھا کہ رومی دروازہ کھول دیں گے،
اسی بیچ خبر آئی کہ تیمور لنگ نے عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے۔ مجبوراً بایزید کو گھیراو ختم کر کے مغلوں سے انگارہ میں جنگ لڑنا پڑا۔ بایزید کی ہار ہوئی اور گرفتار ہو گئے۔ وہی قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان مراد کے دور میں جب عثمانی پھر سے مضبوط ہوئے تو پھر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی ناکامی ہوئی۔ پھر سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7واں حکمران بنے۔ دوستوں، یہ وہی سلطنت عثمانیہ ہے جس کی بنیاد کائی قبیلے کے ارطغرل غازی اور اس کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی۔ یہ وہی خانہ بدوش قبیلہ تھا جو کبھی چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ 21 برس کی عمر میں ہی سلطان محمد فاتح نے 5 زبانوں کا علم حاصل کر لیا تھا اور جنگ و امن دونوں قسم کے حالات کا گہرا تجربہ کر چکے تھے۔ ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی سلطان محمد فاتح نے اس شہر کی تاریخ سن رکھی تھی اور اس کے چرچے ان کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں اس شہر کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ساتھ ہی ساتھ اس شہر کی فتح کی امنگ بھی دل میں پروان چڑھ کر پختہ ہوتی چلی گئی۔ لیکن قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری تھی۔ پہلی یہ کہ پوری ریاست میں امن قائم رہے اور دوسری توپیں بہت طاقتور ہو۔ تو سلطان نے یہی کیا۔ اس نے سارے رومیوں سے گٹھ جوڑ کر لیا اور انہیں تجارتی ساتھی بنا لیا۔ اور دوسرا یہ کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ کانسٹنٹائن نے جب سلطان کو ایک معمولی سا بادشاہ سمجھ کر بے فکر رہنے لگا، تب سلطان نے ایک اوربن نام کے شخص کو منہ مانگی قیمت دے کر توپیں بنوانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک توپ کا نام شاہی توپ رکھا گیا۔ وہ توپ اتنی پاورفل تھی کہ جب اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے بنا بارود والا گولہ ڈال کر فائر کیا گیا تو وہ گولہ 6 فٹ زمین میں دھس گیا۔ اب سلطان نے اس شہر کو فتح کرنے کا اعلان کر دیا، جسے کانسٹنٹائن نے اپنے دارالحکومت کے طور پر آباد کیا تھا۔ لیکن جب قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑنے کے لیے ایک لشکر تیار ہو رہا تھا، تب بھی وہاں کے بادشاہ کا نام کانسٹنٹائن ہی تھا۔ سلطان نے جنگ سے پہلے ہی کانسٹنٹائن کو ایک موقع دیا تھا کہ اپنی شکست کو تسلیم کر لے تو کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، نہ ہی کسی کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ لیکن کانسٹنٹائن کو اپنی طاقت کا غرور تھا۔ وہ کہنے لگا، تاریخ میں آج تک ان دیواروں کو کوئی پار نہیں کر سکا، اپنے ارادے بدل لو۔ پھر سلطان نے کہا کہ سلطان، آج تاریخ ہی تو بدلنے آیا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ عثمانی فوج کے جانباز جب بھی قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان پر گرم گرم دیگوں میں سے کھولتا ہوا تیل الٹ دیا جاتا تھا اور ڈیفنس اتنا مضبوط تھا کہ اس کو پار کرنا ناممکن تھا۔ جب شاہی توپ سے حملہ کیا گیا تو ان کی آواز سن کر دشمنوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، کیونکہ اس سے پہلے اتنی بڑی توپ کسی نے نہیں دیکھی تھی اور لگاتار حملوں نے اس شہر کے لوگوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ کئی دن گزر گئے لیکن دیواریں نہیں گری۔ دوسری طرف سلطان کی نیوی سینا یعنی لڑاکو جہاز قلعے کے قریب بھی نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے باسپورس سے گولڈن ہارن میں داخل ہونے کا راستہ بلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے پانی میں اتنی موٹی زنجیریں ڈال رکھی تھی کہ اس کو پار کرنا ناممکن تھا۔ سلطان نے یہ غور کرتے ہوئے ایک دن ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ دنیا کا کوئی ماہرین جنگ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کی عظیم جنگوں اور کسی حکمران، کسی فاتح، کسی جرنیل اور کسی سپاہی کو ایسا خیال نہ کبھی آیا، نہ ہی کسی نے ایسے خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ سلطان محمد فاتح نے حکم کیا کہ سارے جانور ذبح کر دو اور ان کی چربیاں پگھلا کر زمین پر بچھا دو۔ ہم اپنی جنگی جہازوں کو اس جنگ میں ضرور استعمال کریں گے، لیکن سمندر کے راستے سے نہیں بلکہ خشکی کے راستے سے۔ پھر راتوں رات سمندری جہازوں کو 16 کلومیٹر تک عثمانیہ فوج کے سپاہیوں نے 60 سے 70 جہازوں کو گھسیٹ کر زمین کے راستے سے گزار کر دشمنوں کے جنگی جہازوں کو پھلانگتے ہوئے قسطنطنیہ کے قریب گولڈن ہارن میں اتار دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کا بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اتنی خاموشی سے انجام دیا گیا کہ دشمنوں کو کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی، اور جب صبح ہوتے ہی دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں ملتے رہ گئے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ کچھ لوگ اسے معجزہ سمجھنے لگے اور تصور کرنے لگے، لیکن اب یہ معجزہ ہو چکا تھا۔ دوستوں، قسطنطنیہ کے لوگوں میں ایک کہاوت بہت مشہور تھی جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا۔
کہ جس دن سمندری جہاز خشکی یا پہاڑوں پر چلنے لگ جائیں گے اس دن قسطنطنیہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک طرف زمین پر اور دوسری طرف سمندر میں کھڑے جہازوں پر تعینات توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دیا۔ اس حملے کے لیے دشمن کی فوج بھی تیار کھڑی تھی، لیکن پچھلے 1.5 مہینوں کی گھیرا بندی نے ان کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اس دوران ایک اٹالین ڈاکٹر نکول باربیرو جو اس دن شہر میں موجود تھے، وہ لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے خودکشی دستے یعنی سوسائڈ اسکواڈ بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور نگاڑوں کی آوازیں ایسی تھی جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک عثمانیہ سپاہی دیوار کے اوپر پہنچ گئے اور دیوار کے کئی حصے ٹوٹ چکے تھے۔ اس دوران زیادہ تر ڈیفنس آرمی ماری جا چکی تھی۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن دکھائی دی تو اس نے دیکھا کہ ترک سپاہی بازنطینی جھنڈا اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ شہر کے محافظ ادھر ادھر جان بچاتے پھر رہے تھے۔ 700 سال کا انتظار ختم ہو چکا تھا، لیکن مسئلہ تھا شہر کو محفوظ اور پرامن رکھنے کا۔ اس شہر کا فتح ہونے کا مطلب تھا رومیوں کے لیے قیامت، لیکن سینکڑوں لوگ جان بچانے کے لیے آیا صوفیہ کی طرف بھاگے۔ پھر سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ جتنے لوگ اس شہر میں موجود ہیں کسی کی عزت جان و مال کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، اور اس نے یہ ذمہ داری بھی خود لی۔ اب یہاں آیا صوفیہ کی بات کریں تو اسلام کسی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا دھوکے سے زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کی معقول قیمت ادا کر کے اس کو مسجد بنایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر زمین جنگ میں جیتی گئی ہو تو جیتنے والا حقدار ہوتا ہے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کی قیمت ادا کرنے کے بعد ہی آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا، جس کے دستاویز آج بھی موجود ہے۔ تاریخ نے یہ بتا دیا کہ جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا وہ واقعی میں بہترین امیر تھا، اور اس کا لشکر ایک عظیم لشکر تھا۔ بس اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا، اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔